بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کیسا جا رہا ہے؟ تراویحاں، نمازیں اور عبادتیں کیسی جا رہی ہیں؟ اللہ پاک سب کے روزے قبول کرے، سب کی عبادتیں قبول کرے۔ تو آج کی سین کچھ ایسے ہیں جی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آلموسٹ میرے گاؤں سے اور ارد گرد گاؤں سے ہر بندہ بہت سا ٹائم گزار چکا ہے۔ گرمیوں کے دن ہوں یا سردیوں کے دن ہوں، فصلوں میں رہنا، فصلیں کاٹنا، ان کی بوائی کرنا، کٹائی کرنا، اور سمجھ لیں کہ جب بھی فصلوں کا سیزن ہوتا ہے تو ایک آدھ منتھ جو ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ گزارا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آج کی افطاری ہم انہی کھیتوں کے درمیان کریں گے۔ اچھا، تو ہم سارا سامان لے کے آئے کنگرا سے، فروٹ وغیرہ، 3 کلو چکن، اور سین چیک کریں جی، ماشاءاللہ گرینری، سورج ڈوبتا ہوا اور سنسان کچی سڑکیں۔ یہ وہ جگہ ہے جی جہاں آپ کو اس قسم کا سکون میسر ہوگا کہ آپ باقی چیزیں بھول جائیں گے۔ تھوڑی سی سلاد کے لیے کھیرے لائے، اس کے علاوہ باقی فروٹ بھی ہم جتنے ضرورت تھی اسی مطابق لے گئے۔ 10-12 لڑکے دوست جنہوں نے افطاری کرنی تھی، تو اسی کے مطابق ہم نے شروع کیا۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا، اسی لیے ہم ساتھ ہی سالن بھی تیار کر رہے ہیں۔ گوشت تھوڑے سے پیس ہم نے بڑے کروائے۔ علی جو کہ کک ہے ہمارا اور بہت اچھی ہانڈی تیار کرتا ہے، اسی نے مسالہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد اس کے اندر ساری چیزیں ایڈ کی۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں بن رہی تھی، ہم ساتھ ساتھ فروٹ اور باقی چیزیں کاٹ رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے۔ نل کا جس کا صورتحال خراب ہے، لیکن شکر ہے پانی دے رہا تھا، تو اسی کو یوز کرتے ہوئے فروٹ دھویا، کھیرے وغیرہ جو رہ گئے تھے وہ دھوئے، اور ساتھ ساتھ دنان بھائی اور میں نے فروٹ کاٹا۔ اچھا جی، روئی کی زمین ہے، کلر زمین اس کو ہم بولتے ہیں، اور میرا موسٹلی بچپن، میرا کیا اس کے علاوہ آپ جتنے بھی میرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا بچپن، جوانی اسی جگہ پہ گزری ہے۔ گندم کی فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کی کٹائی کرنا، پھر تقریباً 30-40 دن لگ جاتے ہیں گندم کو گھر لانے میں۔ اس کے بعد مونجی کا سیزن، چاولوں کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہمارا ٹائم اسی جگہ پہ گزرتا ہے۔ تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اس جگہ کے ساتھ۔ جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی، چیزیں چینج ہوتی گئی۔ جب ہم گندم کی کٹائی کرتے ہیں، پہلے ہاتھ سے کٹائی کی جاتی تھی، اب تو اس کے بعد ٹریکٹر ریپر آ گیا، پھر ہارڈویسٹر آ گئی، اور چیزیں اس طرح چینج ہوتی گئی کہ اب جو کام ہم نے 10 دن میں کرنا ہوتا تھا وہ 1 گھنٹے میں گندم گھر پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس جگہ پہ اب زیادہ جایا بھی نہیں جاتا، اور بس فصل کی جو بھی کٹائی بوائی ہوتی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹائم کے ساتھ ترقی ہوئی ہے، لیکن چیزیں بہت ساری چینج ہوئی ہیں، اور وہ جو سکون ہم ڈھونڈتے تھے وہ اب نہیں ملتا۔ وہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ جب یہ سیزن ہمارا سٹارٹ ہوتا تھا تو سارے لوگ انہی فصلوں میں ایک دوسرے کو ملتے تھے، کام کرتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب وہ چیزیں مشینری نے ختم کر دی ہیں۔ اب وہ چیزیں اس طرح ختم ہوئی ہیں کہ ہر بندہ موبائل میں بیزی ہو گیا ہے۔ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ آپ موبائل ہی یوز کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے بہت اچھے فائدے بھی دیے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ ختم کر دی ہے۔ وہ اسی طرح ختم کی ہے کہ چیزیں میرے پاس جو تھی وہ اب موبائل سے کنیکٹ ہو گئی ہیں، اور مشینری نے وہ چیزیں ریپلیس کر دی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ساتھ چیک کریں جی، کھجوریں، اور یہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی لک دینے کی، اب پتہ نہیں لک کیسی بنی ہے۔ فروٹ میں نے کٹ کیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا نا اس کو ایک اچھے طریقے سے، اور عبداللہ راجپوت ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی، کچھ اچھے سین کیپچر کیے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں یا نہیں، محنت تو بہت کی ہے آج اس ویڈیو میں۔ تو ساتھ یہ تھا کہ ہماری افطاری بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو تیار ہو جائے۔ اچھا، بات کر رہا تھا میں گندم کی، تو گندم کی کیا بات ہے جی، اس میں رات کو زیادہ تر کام ہوتا ہے،
تھریشر کے ساتھ جتنا بھی کام ہوتا تھا سارا وہ رات کو ہی کیا جاتا تھا، اور ساری رات ہم نے انہی فصلوں میں گزارنی، اور دور دور تک آپ دیکھیں گے کہ گاؤں مطلب 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہیں سارے جتنے بھی ہیں، اور ہر طرف ہی آپ دیکھیں گے کہ گاؤں دور ہیں اور یہ فصلیں ہی فصلیں ہیں. تو ساری رات ہم نے ادھر کام کرنا ہوتا تھا، ادھر ہی سو جانا، پھر صبح اٹھنا یا آ جانا. چاولوں کی جب فصل ہوتی ہے اسی طرح. تو یہ اب ہم سب دعا کر رہے ہیں، دعا کا ٹائم تھا، سب کی شادی کے لیے دعا کی. سارے کنوارے ہیں میرے ساتھ کہ اللہ پاک جلدی جلدی ان کی شادیاں کریں، ان کو سمجھ آ جائے کہ شادی کے بعد کیا سین ہوتے ہیں، اور ان کے فیوچر کے لیے بھی ہم نے سب آپس میں سب کے لیے دعا کی، اور بھی جتنے دوست ہیں ان کے لیے. تو یہی ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا، اللہ پاک کسی کی دعا سن لے اور سب کے بیڑے تار دے. تو سب کے لیے دعا کی. یہ ساتھ سلوما کے لیے انسٹا 360 لگایا ہوا ہے، تو دونوں طرف سے ویڈیو بن رہی تھی. سموسے آ گئے ہیں جی، چڑی کی دکان سے ہم نے سموسے بھی منگوا لیے، کیونکہ کچھ ہیلتھی کے ساتھ کچھ ویلتھی بھی ہونا چاہیے تھا، تو اس لیے ہم نے 10-12 سموسے بھی منگوا لیے. کچھ لڑکے ابھی آنا باقی تھے، وہ بھی بس انشاءاللہ ہمیں جو ہی افطاری کا ٹائم قریب ہوا انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. اس میں حافظ صاحب تھے، حافظ طیب صاحب جو کہ تراویحیں پڑھاتے ہیں. الحمدللہ سب دوست تراویحیں پڑھ رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس دفعہ ریکارڈ کام کیا. حافظ صاحب نے سب کو اپنے ساتھ لگایا ہوا. موسم بہت ہی پیارا تھا. افطاری کا ٹائم ہوا، ہم نے افطاری سٹارٹ کی. حافظ صاحب تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے ان کی طرف. ہم نے جسٹ کھجور وغیرہ کھائی، اور سب نے فیصلہ کیا کہ یار تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جب وہ آ جاتے ہیں پھر کھانا سٹارٹ کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ سلاد بھی انجوائے کی. اچھا جی، تو ہاں جی، یہ ببو، احمد، حافظ صاحب اور 2-4 لڑکے جو دوست نہیں آئے تھے وہ سب نے ہمیں جوائن کیا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی افطاری کمپلیٹ کی. افطاری کا بہت مزہ آیا، انوائرمنٹ بہت اچھا تھا، سکون بہت تھا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے افطاری کی. اب ماشاءاللہ آپ سین دیکھ رہے ہیں جی، سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا بھی کچھ لائٹنگ افیکٹس کی وجہ سے نا ایسے دن نظر آ رہا ہے. ابھی یہ نہیں سمجھنا کہ روزے کے بغیر ہی ہم نے سب کچھ کر لیا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل کچھ ویدر اسی قسم کا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی 10-15 منٹ تک نا ایسا ہی رہتا ہے. تو کچھ موج مستی تھی. موج مستی کے علاوہ ماشاءاللہ کھانا پینا فٹ قسم کا تھا سب کے لیے. تو اسی کے ساتھ نماز کا وقت بھی ہو گیا. کھانا ہمارا کڑھائی، چکن کڑھائی تیار ہو گئی ہے. اس میں تھوڑا سا نمک وغیرہ ایڈ کیا، اور حافظ طیب صاحب نے بولا جی چلیں اب نماز پڑھتے ہیں. نل کا پاس ہی تھا، سب نے وضو کرنا سٹارٹ کیا. وضو کرنے کے بعد حافظ طیب نے اذان دی. اچھا جی، اذان کے بعد نماز کے لیے ہم 8-10 لڑکے تھے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ چٹائی ہمارے پاس ایک ہی تھی، تو ہم نے تو اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا. ڈیوائڈ اس طرح کیا کہ حافظ صاحب سامنے کھڑے ہو گئے، کچھ لڑکے پیچھے اور کچھ اس سے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو اس طرح ہم نے مغرب کی نماز بھی ادھر ہی پڑھی. تو اس کے بعد کھانا ہمارا ہو گیا تھا تیار. ہمیں جوائن کیا بلال بھائی نے اور ان کے 2 دوستوں نے جو کہ سیالکوٹ سے آئے تھے. تو ہم نے الحمدللہ اچھے طریقے سے کھانا کھایا اور بہت مزہ آیا. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.